السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله امین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، تلاوت کردہ آیت کریمہ پر روشنی ڈالنے سے پہلے آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے نیاز میں ہدیہ درود پاک پیش کیجیے، پڑھیے بآواز اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد الفاتح بدوام الملک الحی القیوم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اجالے رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، اجالے رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، زبان شوق پر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا، زبان شوق پر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہوگا، اور یا لم لم سے ہی سورش ہوگی دل میں بے قراری کی۔ ابھی حج کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ جتنے اشعار ہیں وہ حاجیوں کے لیے مکہ و مدینہ و کعبہ کے لیے روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اشعار ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو کعبہ معظمہ کا حج صرف ہندوستان والے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ حج کعبۃ اللہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ چہار جانب سے لوگ وہاں جاتے ہیں، چاروں طرف سے لوگ وہاں جاتے ہیں، تو جانے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ احرام باندھ کر جاتے ہیں، اور احرام جب باندھتے ہیں تو ایک حد بنا دی گئی ہے کہ یہاں تک آنے کے بعد آپ اپنے کپڑے میں آئیں، لیکن اس کے آگے جانا ہے آپ کو تو آپ سلے ہوئے کپڑے نہ پہنیں بلکہ جو احرام جو چادر ہے وہ پہن کر جائیں۔ تو ایک حد بنی ہوتی ہے، اس حد کو میقات کہا جاتا ہے۔ تو چہار جانب سے لوگ حج کعبۃ اللہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہر جگہ کے حاجیوں کے لیے الگ الگ حد بنا دی گئی ہے، الگ الگ میقات بنائی گئی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی مدینہ سے مکہ جانا چاہتا ہے حج کرنے کے لیے تو اس کے لیے مقام ذوالحلیفہ الگ سے ایک میقات بنائی گئی ہے۔ اگر اس کے علاوہ دوسری جگہوں سے آنے والے حج کے لیے آتے ہیں احرام باندھنے کے لیے، ایک الگ میقات بنائی گئی ہے۔ ایسے ہی ہندوستان والے، پاکستان والے، بنگلہ دیش والے، افغانستان والے، یہ لوگ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے جو میقات بنائی گئی ہے اس میقات کو یلملم کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بیر علی سے نام سے وہ بہت مشہور ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے بعد حاجیوں کو حکم دے دیا جاتا ہے، اگر وہ ایروپلین میں ہے تب بھی، اور اگر وہ ایروپلین میں نہیں بلکہ وہیں سے کہیں آ رہا ہے
تب بھی ان کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے کپڑے سلے ہوئے اتار دیں، احرام کی حالت میں آ جائے اور جو احرام کی لوازمات ہے اسے ادا کر لے، اس جگہ کو یلملم کہا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یلملم سے ہی سورش ہو کہ دل میں بے قراری کی، یلملم سے ہی سورش ہو کہ دل میں بے قراری کی، پہن کر جامہ احرام حاجی جھومتا ہوگا، پہن کر جامہ احرام حاجی جھومتا ہوگا۔ اور وہ نخلستان، مکہ وہ مدینہ کی گزرگاہیں۔ نخلستان کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کھجوروں کا دیش۔ نخلستان، نخل مطلب کھجور ہوتا ہے، اور نخلستان مطلب جہاں بہت کھجوریں پیدا ہوا کرتی ہے اسے نخلستان کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے نخلستان وہ مکہ مدینہ کی گزرگاہیں، کہیں نور خدا ہوگا کہیں نور نبی ہوگا، کہیں نور خدا ہوگا کہیں نور نبی ہوگا۔ اور اترتے ہوں گے رحمت کے فرشتے آسمانوں سے، اترتے ہوں گے رحمت کے فرشتے آسمانوں سے، اترتے ہوں گے رحمت کے فرشتے آسمانوں سے، خدا کا نور ہوگا اور روضۃ النبی ہوگا، خدا کا نور ہوگا اور روضۃ النبی ہوگا۔ اور جھکی ہوگی میری گردن گناہوں کی خجالت سے۔ ایک بندہ جب حج کرنے کے لیے عمرہ کے لیے جاتا ہے وہ سارے گناہوں کا بوجھ لے کر کے جاتا ہے، اور جب گناہوں کا بوجھ لے کے جاتا ہے تو اس امید پہ جاتا ہے کہ میں جب اللہ کے گھر کا طواف کروں گا یا زیارت کروں گا یا دیکھوں گا یا اپنے نبی کے روضے پہ حاضر ہوں گا تو جتنے گناہ ہیں میرے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ سارے کے سارے دھل جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ وہ یہ ارادہ لے کے جاتا ہے مگر ہے تو گناہگار، تو اس کی نگاہیں نیچے ہوتی ہے، جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے جھکی ہوگی میری گردن گناہوں کی خجالت سے، زباں پر یا رسول اللہ انظر حالنا ہو، زباں پر یا رسول اللہ انظر حالنا ہوگا۔ حضرات محترم، شعر سے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج آپ کو کیا سننا ہے۔ حضرات محترم، آئیے کعبہ حج کا بیان سننے سے پہلے کعبہ کی تھوڑی معلومات لے لیتے ہیں اور مکہ کی تھوڑی معلومات حاصل کر لیتے ہیں، تاکہ حاجیوں کو معلوم چلے کہ جس سرزمین پہ وہ جا رہے ہیں اور جس کعبہ کا طواف وہ کرنے جا رہے ہیں، جہاں پر گناہوں کا بوجھ لے کر جاتے ہیں مگر ایسے آتے ہیں کہ گویا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں گناہوں سے ایسے صاف و شفاف ہو جاتا ہے جیسے ماں نے اسے ابھی ابھی جنم دیا ہو۔ تو اس کعبے کی معلومات تھوڑی حاصل کرتے ہیں، اس کعبہ معظمہ کو جانتے ہیں، مکہ کو جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب کو جزیرہ عرب کہا جاتا ہے۔ جزیرہ عرب، جزیرہ عرب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جزیرہ عرب جو ہے بر اعظم ایشیا کا جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کے 3 طرف سمندر ہے اور ایک طرف دریائے فرات ہے، اور یہ بیچ میں ایسے نظر آتا ہے جیسا کہ سمندر کے اندر کوئی ٹیلا نظر آئے، اور ٹیلے کو عربی میں جزیرہ عرب کہا جاتا ہے، جزیرہ کہا جاتا ہے، اسی لیے عرب کو جزیرہ عرب کہا جاتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے نقشے میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جزیرہ عرب کے جنوبی میں بحر احمر ایک سمندر ہے، یہ سمندر واقع ہے۔ شمال کی طرف اگر آپ جائیں گے تو وہاں اردن، کویت اور عراق وہاں کے سمندر آپ کو ملیں گے۔ اگر مشرق کی طرف آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو خلیج عربی اور قطر اور عمان وغیرہ کے سمندر آپ کو ملیں گے، اور اگر آپ جنوب کی طرف جائیں گے تو دریائے فرات آپ کو ملے گا۔ یہ تمام چیزوں سے عرب کی سرزمین گھری ہوئی ہے، اس کے اندر اس لیے اس کو جزیرہ عرب کہا جاتا ہے۔ یہی عرب کی سرزمین ہے جہاں ایک بہت مشہور شہر ہے جس کو مکہ معظمہ کہا جاتا ہے، مکہ المعظمہ اسے کہا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ حضرت آدم علیہ السلام کے 7555 سال گزر کر جانے کے بعد 12 ربیع الاول شریف 11 ہجری 520 اپریل 571 عیسوی کو میرے اور آپ کے سارے دنیا کے سارے عالم کے بلکہ سارے نبیوں کے نبی میرے آقا جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، اسی سرزمین پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ میں آپ جلوہ افغن ہوئے۔ آپ کے قدوم میمنہ سے مکہ معظمہ کے اندر سے کفر کی کالی گھٹا چھٹ گئی اور ہر طرف ایمان کا نور ہی پھیل
پھیل گیا۔ حضرات محترم یہ کعبہ معظمہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کعبہ معظمہ مکہ معظمہ کے اندر یہ چیزیں آپ کو ملے گی، مناسک حج ادا کرنے والے جو حج کے ارکان ادا کرتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو وہاں ملے گی۔ صفا مروہ بالکل کعبہ کے بالکل بازو میں ہی ملے گا۔ مزدلفہ، منی، عرفات یہ 15 کلومیٹر کی دوری میں آپ کو ملے گا۔ یہ مکہ معظمہ کے اندر یہ حدود ہے۔ اگر اس کے دوسری جانب شمال کی جانب آپ چلے جائیں تو مکہ معظمہ سے 320 کلومیٹر ایک دوسرا شہر پڑتا ہے جسے مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مدینہ ہے جو مدینہ کبھی یثرب ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ مدینہ ہے جسے لوگ یثرب کے نام سے یاد کرتے تھے اور سوچتے تھے اگر ہم یثرب میں چلے جائیں تو ہم بیمار ہو جائیں گے، وہاں کی آب و ہوا اچھی نہیں ہے، وہاں کی فضا اچھی نہیں ہے۔ مگر وہی یثرب میں جب میرے آقا نے اپنا قدم رکھا تو یثرب کبھی بیماریوں کا گھر تھا، میرے نبی کا قدم گرنے پر وہ دارالشفا بن گیا۔ یہ مدینہ منورہ 320 کلومیٹر کی دوری پر وہاں سے پڑے گا۔ حضرات محترم اس کے بعد دیگر مقامات آپ کو مل جائیں گے وہاں پر۔ احد کی سرزمین وہی موجود ہے، بدر وہی موجود ہے، خیبر وہی موجود ہے، تبوک وہی موجود ہے، حنین وہی موجود ہے، اور تو اور حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدین بھی وہی موجود ہے۔ یہ ہے مکہ المعظمہ جسے آپ جانتے ہیں جزیرہ عرب کے نام سے۔ اب آئیے ذرا دیکھ لیں اسی کے بیچوں بیچ کعبے کے اندر بیچوں بیچ ایک کوٹھری نظر آتی ہے، چہار دیواری نظر آتی ہے۔ اسی چہار دیواری کا نام کعبۃ اللہ، اسی چہار دیواری کا نام کعبۃ اللہ ہے، کعبہ معظمہ ہے۔ یہ کیا ہے کعبہ؟ ایک چار دیوار ہے، اس کے اندر آپ جائیں گے تو ایسا آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اسی وجہ سے ہم اس کا طواف، بلکہ نہیں۔ آؤ میں ایک تاریخ بتا دیتا ہوں، آؤ میں آپ کو کعبہ کی اور خصوصی طور پر مکہ کی تاریخ بتا دیتا ہوں کہ مکہ معظمہ کا وجود کیسے ہوا اور کعبہ معظمہ کو سب سے پہلے کس نے بنایا۔ حضرات محترم آپ کو یاد ہوگا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب شہر بابل میں پیدا ہوئے، آپ نے شہر بابل والے کو آپ نے ایمان کی دولت ایمان لانے کے لیے آپ نے کہا، ایمان کی آپ نے دعوت دی تو بابل والے نہ مانے، بلکہ نمرود نے آپ پر قہر یہ ڈھایا کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سالم رکھا، سلامت نکل آئے۔ وہاں کے لوگ ایمان جب نہیں لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے آپ مقام ہیران میں چلے آئے۔ مقام ہیران میں آپ اپنے چچا کے پاس آئے جس کا نام حاران تھا، یہاں آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد آپ نے کچھ دن گزارا، آپ کی نیک خصلتوں کو دیکھ کر، آپ کی نیک عادتوں کو دیکھ کر آپ کے چچا ایران نے اپنی بیٹی حضرت سارہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ آپ نے وہیں پہ تبلیغ اسلام کی دن کیا، مگر وہاں کوئی بھی اسلام نہ لایا۔ اسلام لانے والے میں اگر کوئی تھا تو حضرت سارہ تھی، اور اگر کوئی تھا تو حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ وہ دو لوگ ایمان لائے۔ جب ایمان کی دولت حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں دے رہے تھے تو آپ کے چچا نے آپ کو وہاں سے بھی نکال دیا۔ آپ وہاں سے ہجرت کر کے مصر کی طرف آنے لگے، لیکن مصر کا ماحول اس وقت بڑا گرم تھا۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا بڑا ہی ظالم تھا۔ اس کا معاملہ یہ تھا کہ حسین و جمیل عورتوں کو لے لیتا تھا اپنے قبضے میں اور اس کے ساتھ غلط سلوک کیا کرتا تھا، غلط حرکتیں کیا کرتا تھا۔ جب مصر کے حد میں آپ نے پہنچے تو آپ نے حضرت سارہ سے کہا، حضرت سارہ کون ہے؟ حضرت سارہ روایتیں بتاتی ہے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ مردوں میں کوئی خوبصورت ہے، میں اپنے آقا کی بات نہیں کرتا، میرے آقا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میرے آقا کی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ میں اپنے آقا کی بات نہیں کرتا، عام لوگوں میں اور عام نبیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں مردوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بہت خوبصورت حضرت سارہ۔ اب جیسے مصر میں پہنچے، معاملات وہاں کے معلوم کیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ یہاں کا بادشاہ ظالم ہے، اگر کسی عورت کے ساتھ اس کا شوہر آتا ہے تو شوہر کو قتل کروا دیتا ہے اور اس کی بیوی پر قبضہ کر لیا کرتا ہے۔ اس لیے اگر تم سے وہ پوچھے کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں ان کے جو پولیس وغیرہ جو ہے کارکنندہ جو ہے وہ پھر رہے ہوں گے، وہ تم سے پوچھیں گے یہ کون ہے تو تم کہہ دینا کہ یہ میرے
शौहर नहीं है, मेरे भाई है। आपके ذہن में एक सवाल होगा, हालांकि रिश्ता तो मियाँ बीवी का था, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो आप देखें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस पाक है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हर कलमा पढ़ने वाला गुस्ताखे नबी ना हो, आशिक़े नबी हो। हर कलमा पढ़ने वाला, खुदा पर यकीन रखने वाला, हर कलमा पढ़ने वाला आपस में दीनदार भाई है, और हर औरत आपस में बहन है। इस लिहाज से आपने कहा था कि मैं तुम्हारा दीनी भाई हूँ, इस लिहाज से तुम ये कहना झूठ नहीं होगा। ये हजरत मोहतरम वहाँ पे जान बचानी मकसूद थी। अब वहाँ हजरत सारा जैसे आगे बढ़ी, वहाँ के कारकुनदा ने गिरफ्तार कर लिया, हजरत सारा को ले आया गया। बादशाह देखकर आप पर बरिश्ता हो गया, इतनी हसीन और जमील, इतनी खूबसूरत औरत तो कभी देखा नहीं, ऐसी लड़की तो कभी देखा नहीं। जैसा ही उसने हाथ दराज किया ताकि आपके जिस्म पर हाथ रखे, आपने कहा, मैं तुझे खुदा का वास्ता देती हूँ, मुझे पहले गुस्ल करा दे, वुजू करा दे, मैं अपने रब की बारगाह में 2 रकात सजदे दो रकात पढ़ना चाहती हूँ, सजदे करना चाहती हूँ। उसने इंतजाम करवाया। आप नमाज पढ़ रही थी, नमाज ही की हालत में उसने आपके बदन पे हाथ रखना चाहा, फौरन अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा मामला हुआ कि उसके हाथ शुरू हो गए, यानी अपाहिज की तरह हो गया, न हरकत कर रहा है तो हरकत हो रही है, जमीन पर तड़पने लगा। नमाज से फारिग हुई, आपने तो देखा कि ये मरने वाला है। आपने रब से दुआ की, या अल्लाह अगर ये मर गया तो इसके खून का इल्जाम मुझ पर आ जाएगा और न जाने मेरे साथ क्या शुरू किया जाएगा। आपकी दुआ से ठीक हो गया, मगर एक मर्तबा ठीक हो जाने के बाद फिर उसने वही हरकत की, फिर आपने दुआ किया, फिर वो ठीक हो गया। तीसरी मर्तबा जब उसने हरकत की, दुआ की, ठीक हो गया, उसने कहा, नहीं है ये आम कोई औरत नहीं, या तो ये जिन्नातनी है, या जो जादूगरनी है, या फिर और कोई है, मैं इस पर अपना काबिज नहीं हो सकता हूँ। फौरन उसको यानी हजरत सारा को और उससे पहले हजरत हाजरा को उसने अपने कब्जे में किया था, दोनों को वहां से निकाल दिया और कहा इसे मिस्र से बाहर निकाल दिया जाए। हजरत इब्राहिम दोनों को लेकर के आप फिलिस्तीन पहुंच गए, फिलिस्तीन में आप आबाद हो गए। फिलिस्तीन वाले आपकी बड़ी खिदमत किए, बड़ा इस्तकबाल किया, फिलिस्तीन में रहने लगे। आप धीरे धीरे आपको हर चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने अता कर दिया, खेती बाड़ी हो गई, जानवर हो गए, हर चीज हो गया, मगर कुछ नहीं था अगर तो ये था कि हजरत सारा को औलाद नहीं हुई। बुढ़ापे छाने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 100 से ज्यादा तजावुज कर रही है, हजरत सारा की उम्र भी बढ़ रही है, मगर औलाद नहीं हुई। हजरत सारा ने कहा, मैं ये चाहती हूँ, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, अगर नहीं है तो औलाद नहीं है। आप हजरत हाजरा से, जो हजरत हाजरा को उसने कब्जा किया था, इन्हें दे दिया था, हजरत हाजरा से निकाह कर ले, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उससे औलाद अता कर दे। आपने निकाह कर लिया, हजरत हाजरा से आप निकाह किए, उसी से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उसी से पैदा हुए। बच्चे थे, कुछ जमाना गुजरा, अल्लाह ताला का हुक्म था, हजरत हाजरा और सारा में कुछ मामलात हुआ ये कि हजरत सारा को औलाद नहीं थी, हजरत हाजरा को औलाद थी। औलाद एक ही थी, 2 माँ थी, 1 बाप था। जाहिर सी बात है, प्यार करने वाले तीनों थे। जब हजरत हाजरा अपने बेटे को प्यार करती थी, हजरत सारा को अच्छा नहीं लगता था। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे को प्यार करते, हजरत सारा को अच्छा नहीं लगता था। हजरत सारा ये चाहती थी कि मेरे पास ये औलाद रहे और किसी के आपस के मामलात थे, खाना जंगी थी, यानी घर के मामलात थे। हजरत सारा ने कहा, मैं ये चाहती हूँ कि अब ये बच्चा और ये इसकी माँ यहाँ न रहे, बल्कि इसे किसी ऐसी गैर आबादी में भेज दे जहाँ न पानी का इंतजाम हो, न आबादी हो, न इंसान हो, कुछ नहीं हो, ऐसी जगह पे भेज दो। दरअसल ये अल्लाह का हुक्म था। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कुछ रोटियां ले लिए, कुछ खजूरें ले लिए और एक मशके सा पानी लेकर के आप आ गए ऐसी सरजमीन पर जहाँ पर एक दरख्त था और उसके बाद में कोई इंसान था, न इंसान की जात थी, न कोई जानवर था, न कोई सायादार दरख्त था। एक दरख्त जो आगे ज़मज़म के पास उस वक्त मौजूद था, उसी दरख्त के पास हजरत हाजरा को, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया और जाने लगे। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से हजरत हाजरा ने पूछा, ये आबोदाना जंगल में न कोई आबादी है, न आबादी का कोई नामो निशान है, आप ऐसी जगह पे हमें आप छोड़ करके कैसे जा रहे हैं? आपने कुछ जवाब नहीं दिया। हजरत हाजरा ने कहा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आपने सर से इशारा किया, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा एक नबी की बीवी
بیوی تھی, نبی کی ماں تھی, ایمان کی پکی تھی. انہوں نے کہا اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا, اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. حضرات محترم, حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہاں سے چلے آئے. یہ کون سی سرزمین تھی؟ یہ وہی جزیرہ عرب ہے جس کو آپ مکہ کے نام سے جان رہے ہیں. یہ وہی جزیرہ عرب ہے, کچھ نہیں تھا. اب کچھ دن تو گزارا چل گیا, وہ روٹی پر, وہ کھجور پر, وہ چھوہارے پر, وہ پانی پر کچھ دن گزارا ہو گیا. لیکن پانی جب ختم ہو گیا اور پستان کا دودھ خشک ہو گیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپنے لگے. تو ایک ماں, ایک باپ اپنے اولاد کو اس طرح سے بے چین ہوتا ہوا کب دیکھ سکتا ہے یا کب دیکھ سکتی ہے؟ نہیں دیکھ سکتے. انسان اپنے اوپر ساری مشقتیں جھیل سکتا ہے, مرد ہو یا عورت, مگر اولاد کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا. ماں تھی, ماں کا کلیجہ دکھنے لگا. میرے بچے اب میں کیا پلاؤں؟ نہ پستان میں دودھ ہے, نہ مشکیزے میں پانی ہے, نہ میرے پاس روٹی ہے کہ کھاؤں تو دودھ بنے. حضرات محترم, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے بچے کو سایہ دار درخت کے نیچے سلا دیا, اور ڈر لگا تھا کہ کہیں کوئی جانور آ نہ جائے اور میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے. لیکن آپ نے کہا پانی بھی تو تلاش کرنا ہے. دو پہاڑیاں اس وقت موجود تھے, ایک کو صفا کہا جاتا ہے اور ایک کو مروہ کہا جاتا ہے. آپ اس دونوں پہاڑیوں سے اوپر چڑھیے تاکہ کہیں پانی کے نشانات مل جائے, کہیں پانی کا انتظام ہو جائے. آپ کو بتاؤ, یہ مکہ کی سرزمین وہ مکہ کی سرزمین ہے جہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا, وہاں پر کوئی میٹھے پانی کا کوئی چشمہ نہیں تھا. لوگ پانی کے لیے محتاج ہوا کرتے تھے. آپ نے بہت ساری روایتیں سنی ہوگی, جب میرے آقا مدینے میں گئے تو وہاں پانی پینے کا انتظام نہیں تھا, تو میرے نبی نے کہا تھا کہ جسے بھی اگر چاہیے کہ وہ جنت کو خریدے تو وہ فلاں کنواں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. اس وقت پانی کا یہ انتظام نہیں تھا. میرے نبی نے کنواں خرید کر کے لوگوں کو جنت کا حقدار بنا دیا ہے. حضرات محترم, یہ وہ مکہ معظمہ ہے. آپ جانتے ہیں مکہ کی یہ حالات تھے, وہاں نہ کوئی چیز سب و شاداب نہیں تھی. آج بھی مکہ کی سرزمین جو ہے وہاں جو ہے فصلیں تیار نہیں ہوتی. کچھ فصلیں ابھی ہونے لگی ہے, ورنہ وہاں فصلیں تیار نہیں ہوتی. تو پھر آپ سوچتے ہوں کہ وہاں کا ذریعہ معاش کیا ہے, یعنی لوگوں کے پاس پیسہ کیسے آتا ہے, لوگوں کے اخراجات کیسے پیدا ہوتے ہیں. تو وہاں پر سب سے بڑا ذریعہ جو ہے ان کے کمائی کا وہ تیل اور پیٹرول ہے. سونا, چاندی, تانبا, المونیم, بلکہ جدہ کے قریب سنگ مرمر کی کان ہے. ان تمام چیزوں سے مکہ کی آبادی کے اخراجات پورے ہوتے ہیں. مکہ کے پورا رقبہ کتنا ہے؟ مکہ کا موجودہ رقبہ جو ہے 22.5 لاکھ مربع میٹر کلو ہے, اور وہاں کی آبادی 80 لاکھ سے 1 کروڑ کے درمیان ہے. اور اس کا سارا اخراجات جو ہے تیل, پیٹرول, المونیم, سونا, چاندی, اور اس سے زیادہ کہیں حجاج کرام جو حج کرنے جاتے ہیں, عمرہ کرنے والے جاتے ہیں, ان سے ان کا اخراجات پورا ہوتا ہے. اس سے پہلے وہاں کچھ نہیں تھا. حضرت حجرہ گئی وہاں صفا پہ, وہاں دیکھا پانی کا انتظام نہیں. پھر بچے کے بارے میں خیال آیا کہیں بچے کو نقصان نہ آئے, دوڑ کر بیچ میں آپ نے دوڑ لگائی. پھر مروہ پہ آئے, وہاں پر یہ 7 چکر آپ نے لگائے, لیکن آپ کو پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ملا. ایک اللہ کی بندی, ایک نبی کی بیوی, ایک نبی کی ماں پانی تلاش کرنے کے لیے, انہیں نہیں معلوم تھا یہ میرا دوڑنا قیامت تک کے لیے فرض, سنت اور ارکان حج میں کر دیا جائے گا. انہیں یہ معلوم نہیں تھا. وہ تو اپنے بچے کی پانی کی تلاش میں گزر رہے تھے, مگر رب کائنات کو یہ اس اللہ کی بندی کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناسک حج میں, حج کے ارکان میں یہ دوڑ کو شامل فرما دیا. کوئی حج کرنے والا حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے والا عمرہ کرے, جب تک صفا مروہ کی سعی نہ کرے, حضرت حاجرہ کی سنت ادا نہ کرے, اس وقت نہ وہ حج کر سکتا ہے مکمل طور سے, نہ عمرہ کر سکتا ہے مکمل طور سے. یہ اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا مناسک حج میں. 7 چکر لگائے, جب آئی تو دیکھا ایک آواز آئی, خوفناک آواز آئی. ڈر کے مارے جب بچے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام
नन्हे ने अपने पाँव को जमीन पर रगड़ रहे हैं और जमीन पर रगड़ना क्या था, जैसे पानी से जमीन से पानी के चश्मे उबल रहे थे, पानी के चश्मे उबल रहे थे। अल्लाहु अकबर। ये वो पानी है जिस पानी को आज बहुत सारे लिबरेटियन ने, बहुत सारे लेबों ने, बहुत सारे डॉक्टरों ने, बहुत सारे साइंसदानों ने बहुत तरीके से चेक करने की कोशिश किया कि इसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं, इसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं। पानी इतने दिनों तक कुएं के अंदर रहता है, अगर इसके अंदर कोई बीमारी हो तो मना कर दिया जाए, अगर इसके अंदर कोई खराबी हो मना कर दिया जाए। सारे डॉक्टर हैरान, सारे साइंसदान हैरान, सारे लैब वाले हैरान, और सबने ये फैसला कर दिया ये पानी जितना तक ठहरा रहे, ना कभी गंदगी हो सकती है, ना कभी खराब हो सकता है, बल्कि मेरे नबी ने कह दिया जिसे कोई बीमारी हो ये डॉक्टर इलाज करते वो दारू शिफा बन जाएगा, उसके लिए आबे ज़मज़म शिफा का कारखाना बन जाएगा। आबे ज़मज़म को पी ले, अल्लाह ताला बीमारियों से शिफा दे देगा। ये क्या कौन सा पानी था? ये वो पानी था जो किसी नबी के एड़ी से निकला था। वो पानी जिस नबी वो एड़ी जिस पानी से लग जाए वो दारू शिफा और शिफा का घर बन जाए, वो शिफा बीमारियों से शिफा बन जाए। एक पानी वो था जिससे हज़रत इस्माइल की एड़ी लगी, एक पानी वो था जिस पानी से वो मेरे नबी का लुआब दहन लगा। वो कुआं का पानी इतना शीर हो गया और तमाम लोगों की बीमारियों का इजाला हो गया। हज़रत मोहतरम तो ये नबी की जात है। मैं कह रहा था पानी हो गया। अब जब एक कौम वहां से यमन से एक कौम आ रही थी, काफिला गुजर रहा था, इस कबीले का नाम कबीला जुरहुम था, यहाँ से गुजर रहे थे। पहले से बहुत गुजरे मगर कभी आबादी नहीं देखी, कभी चश्मा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, लेकिन देखा कुछ परिंदे हवा में परवास कर रहे, फजा में कुछ परिंदे। आपने देखा होगा अगर किसी जगह पर पानी या कोई खाने की चीज होती है तो दरिंदे और परिंदे वहां पहुंच आया करते। पानी पहले नहीं था, पानी उबला, अब पानी जो उबल रहा था, अल्लाहु अकबर, कोई पाइप नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई स्टोर नहीं, कुछ नहीं, पानी का वो उबलना। हजरत हाजरा ने जब देखा पानी बड़े जोर शोर से उबल रहा था, हजरत हाजरा वहां मेड़ बनाने लगी, मट्टियों को घेरने लगी, पत्थरों को कंकड़ियों से घेरने लगी और कह रही थी अपनी जबान में जो सुबियानी जबान थी, जम जम, उसका मतलब था ठहर जा ठहर जा। उलमा ने लिखा है अगर हजरत हाजरा उस वक्त ये जमजम का अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती तो आज पूरी दुनिया में जमजम ही पाया जाता। उस वक्त जमजम कहा गया, घेर दिया गया, पानी का चश्मा वहां हो गया। कबीले जुरहुम वहां से गुजर रहे थे, परिंदों को हवा में परवास करते देखा, अपने कौम से एक आदमी को भेजा, कहा जाओ आज के बाद तो परिंदे यहाँ उड़ नहीं रहे थे, आज ये परिंदे कैसे? इसका मतलब है पानी का कोई इंतजाम हो गया है। जब जाकर देखा तो क्या देखा, एक दरख्त है, उसके नीचे एक औरत अपने छोटे से बच्चे को लेकर बैठी है और पानी का चश्मा उबल रहा है। वहां से कबीले वाले आए और आपसे इजाजत चाहे, आप अगर इजाजत दें तो हम यहाँ अपनी बस्ती बसा लें, हम लोग यहाँ आबाद हो जाएं। हज़रत हाजरा अकेली थी, तन्हा थी और सोच रही थी तन्हाई जिंदगी गुजरती में तो रही, ये लोग हो जाएंगे, कुछ उन्स हो जाएगा, कुछ मामला बढ़ जाएगा। आपने इजाजत दे दिया। कबीले जुरहुम सबसे पहले मक्का में आबाद होने वाली कौम कोई थी तो यमन की कौम थी जो कबीले जुरहुम से ताल्लुक रखते थे, वहाँ आबाद हो गई। जब पानी का पूरा इंतजाम हो गया उन्होंने और लोगों को बुला दिया। इस तरह से मक्का की आबादी जो कभी चटियल मैदान था जहां पर कुछ नहीं था, एक नबी की बीवी और एक नबी के सदक़े में अल्लाह ताला ने मक्का मुअज़्ज़मा की आबादी रखा। ये है मक्का की तारीख। अब धीरे धीरे बढ़ता गया मामला। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वक्तन फवक्तन अपने बच्चों से मिलने आया करते। काबा मुअज़्ज़मा कैसे बना? आपने सुना होगा कि काबा को हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने बनाया। हालांकि काबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले बन चुका। हैरत ज़दा होंगे कि इमाम साहब कौन सी तारीख बयान कर रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले काबे को अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए बनवाया। सुभान अल्लाह बोलो। काबा कैसे बना? फरिश्तों की एक मस्जिद है,
فرشتوں کی ایک مسجد ہے, آپ لوگ گئے ہیں اس میں؟ فرشتوں کی ایک مسجد ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے, 7ویں آسمان پہ یہ مسجد ہے. وہاں فرشتے طواف بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آسمان کے فرشتے تو بیت المعمور میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, طواف بھی کر لیتے ہیں, لیکن بہت سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا ہے, تو پھر وہ زمین پر کیسے طواف کرے اور کیسے نماز پڑھے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں ایک مسجد زمین پر بھی بناؤ تاکہ یہاں کے رہنے والے یہاں طواف کرے اور وہاں پہ رہنے والے وہاں طواف کرے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے بالکل مقابل میں جہاں پر بیت المعمور تھا بالکل وہیں سے نیچے لا کر کے دیوار بنائی. وہ دیوار کس سے بنی؟ زمین کے پتھروں سے نہیں بنی, زمین کی مٹیوں سے نہیں بنی, وہ پہلے بنی تھی, تمام وہ پتھر استعمال ہوئے تھے جو جنت سے لائے گئے, جنت سے لائے گئے بنا دیا گیا بیت المعمور. بلکہ ضرور سمجھے کہ علماء کہتے ہیں, علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بیت المعمور سے ایک پتھر گرایا جائے تو بالکل کعبے کے وہ آ کر گرے گا, اتنا مقابل میں ہے وہ بیت المعمور سے مسجد کعبۃ اللہ. جو ہم دیوار دیکھتے ہیں وہ 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بنایا, اس میں سارے پتھر وہ استعمال ہوئے تھے جو جنت سے لائے گئے تھے. یہ اب فرشتے تو اس کا طواف کرتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے باہر آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس طرف نماز پڑھنا شروع کر دیا اور آپ نے طواف کیا. بلکہ اس کی مرمت بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کچھ کیا تھا. تاریخ یہ بتاتی ہے آپ کے پہلے فرزند پہلے نبی حضرت شیس علیہ السلام نے بھی اس کی مرمت کی ہے. اس کے بعد طوفان نوح آ گیا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا. مگر آپ کو میں ایک ایسی بات بتا دیتا ہوں حضرات محترم, کعبہ معظمہ وہ مسجد ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ عبادت خانہ ہے جس میں نہ عبادت کبھی رکی ہے نہ کبھی رک سکتی ہے. میرے دوستو آپ کہیں گے کورونا میں تو رک گیا تھا, میں نے کہا کورونا میں بھی ہو رہی تھی مگر وہ لوگ عبادت کر رہے تھے, وہ مخلوق عبادت کر رہی تھی جو ہمارے اور آپ کی نظروں سے اجلتی ہے, یعنی اللہ کے فرشتے عبادت کیا کرتے تھے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں جب سے کعبہ بنا ہے تب سے, جب طوفان نوح آ گیا پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا. جب انسان اور انسان لوگ باقی نہ تھے, طوفان کشتی نوح میں جتنے لوگ تھے وہی موجود تھے, سارے لوگ ختم ہو گئے تھے. اس وقت بھی کعبے کا طواف بند نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح کو حکم دیا تھا, آج انسان نہیں بلکہ کشتی نوح اس کعبے کا طواف کرے. تو کشتی نوح 6 مہینے تک کشتی میں جان نہیں ہوتی ہے, کشتی میں روح نہیں ہوتی ہے. کوئی سوال کر سکتا ہے کوئی ایسی چیز بتاؤ جس میں روح نہ ہو, جان نہ ہو, پھر بھی کعبے کا طواف کرے, تو آپ بلا جھجک کہہ دیجئے گا ہاں ایک چیز ایسی ہے, اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح کے اندر نہ جان دیا نہ روح دیا مگر حکم دیا, مگر جان کے تم کعبے کا طواف کرتے ہو. تو کعبے کا طواف ہوتا رہا حضرات محترم. تو کعبہ معظمہ جو ہے اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں فرشتوں نے بنایا, پھر آدم علیہ السلام نے مرمت کیا, پھر شیس علیہ السلام نے مرمت کیا, طوفان نوح آ گیا. کعبہ کا جتنا حصہ تھا جو فرشتوں نے لایا تھا سب کو لے گئے, جو ساری چیزیں اٹھا کے لے گئے, صرف 2 پتھر چھوڑ دیا گیا, ایک حجر اسود ایک مقام ابراہیم. 2 پتھر چھوڑ گئے اور یہ دونوں پتھر کیسے بچے رہے انشاءاللہ العزیز اگلی تقریب میں آپ سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بولنے میں سمجھنے میں سننے میں جس قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اور